آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے اللہ پاک ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب یہ درس جاری ہے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 7ویں پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 تک ہمارا یہ درس مکمل ہو چکا ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ متعدد آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور کچھ آسان اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جس آیت مبارکہ سے آج ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے، اس سے اوپر جو آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر کئی چیزوں کی حرمت کو بیان کیا، شراب کی، جوے کی اور مختلف اور چیزوں کی حرمت کو جو بیان فرمایا گیا، تو یہاں بطور خاص ان کو بیان کر دیا گیا، اور پھر آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خبیث اور طیب یعنی حرام اور حلال، یہ فرمایا کہ اگرچہ وہ خبیث کی یعنی حرام کی کثرت رہتی ہے، حرام کی کثرت رہتی، تو ان سے اپنے آپ کو مرغوب نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرف خباثت بھی ہو، حرمت بھی ہو، حرام بھی ہو اور ہو کثرت، تو وہ کثرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ حلال، حرام، نیک اور بد، مسلمان اور کافر، یہ سب برابر نہیں ہے، ایک ہی درجے میں نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کا درجہ بہت فائق ہے۔ مسلمان کا درجہ کفار سے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور نیک آدمی کا درجہ بد اور برے کے اعتبار سے، نیک آدمی بڑے اعلیٰ منازل پر ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، تو یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگرچہ فرمایا کہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال ڈالے۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کثرت دیکھتا ہے تو وہ کچھ تعجب میں پڑ جاتا ہے، وہ پھر اس کا دلی کچھ رجحان، میلان اس طرف ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی مذمت فرما دی، منع فرما دی کہ دنیا داروں کے مال کی کثرت، ان کی زیب و زینت، ان کی آسائشیں، یہ دیکھ کر اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھنا چاہیے کمزور اور ضعیف اور کمتر، احساس کمتری نہیں، بلکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ تو لہذا دنیا کی آسائشیں اگر یہ کوئی حرام کام کے ذریعے اس کو حاصل کرے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں کسی طرح کا، بظاہر آسانی تو لی لیکن حقیقتاً اپنے لیے آخرت کا عذاب اکٹھا کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک آیت مبارکہ میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام دیں گے۔
اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اب جس نے آخرت کو طلب رکھا تو اللہ دنیا کی تو نعمتیں اسے عطا فرمائے گا، اور جو دنیا کو ہی اپنے پیش نظر رکھے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ دنیا کے معاملات میں فکر مند رہتا ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، یعنی الجھا دے گا اس کو کاموں میں، اور دنیا میں کوئی اسے زیادہ نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں، اور ہمیشہ اس کے سامنے اس کی مفلسی رہے گی، غربت رہے گی، وہ ڈرتا ہی رہے گا غربت، فقر، فاقوں میں۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل جمی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور دنیا کی بے پرواہی اس کے دل میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ دنیا خود بخود اس کی طرف آئے گی۔ اور جو طلب دنیا میں رہتا ہے تو پھر دنیاوی کام بھی اس کے مشکل میں ہوتے گئے، اور آخرت کے لیے بھی کئی طرح کے وہ نقصان اور خسارے بھی اٹھا بیٹھتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہاں ناظرین کرام ایسے سوالات کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اے ایمان والو، وہ نہ پوچھو کہ جو تمہیں بتایا جائے تمہیں پھر برا لگے۔ اور اس میں مختلف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، تو بجائے یہ کہ کوئی شرعی اور دینی مسائل پوچھے جائیں، کسی نے سوال یہ کرنا شروع کیا کہ میری اٹھنی گم ہوئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اچھا، یہ کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے۔ اب یہ کہا کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہو اور تم پوچھو گے تو ظاہر ہے قرآن میں تو اسی طرح ہی نازل ہو جانا ہے، اور پھر کئی سوالوں کے جواب تمہیں جب ملیں گے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تمہیں خود برا لگے گا۔ اس لیے ہر چیز کی ٹو میں پڑھنے کی یہ اجازت بھی نہیں ہے، اور ایسے سوالات کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی عام فرمایا کرتے تھے، جیسے آپ نے حج کا فرمایا، حج کرو، تو صحابی کھڑے ہوئے کہ ہر سال جانا ہے، ہر سال جانا ہے، ہر سال جانا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جتنا کہوں اتنا ہی تم بس خاموشی اختیار کرو، یعنی اتنے پہ عمل کرو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہیں ہر سال جانا پڑتا، تمہیں ہر سال جانا پڑتا۔ تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایسے سوال ہی نہ پوچھو۔ اس سے یہ پتہ بھی ایک چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کرتے تھے نا کہ پوچھو، تو پھر صحابہ بھی کھلے دل سے سوالات کرتے، اور حضور انہیں بتاتے بھی۔ ایسی غیب کی کئی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور جیسی فرمائی ویسا ہی ہوا، بلکہ آنے والے نے سوال بعد میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں جو کچھ ہے پہلے بتا دیا، اور ایسے کئی واقعات ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرمایا، لیکن اوورآل صحابہ کو یہ باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ سوال تم ایسے نہ پوچھو جو تمہیں بعد میں جواب ملے تو تمہیں برا لگے، تو سوال اتنا ہی کرو۔ پھر آگے فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا، پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ یہاں فرمایا گیا کہ پہلے کی قوموں نے بھی کچھ ایسے سوالات کیے، لیکن جب انہیں جواب ملے تو پھر انہیں برا لگ گیا کہ اب ہم اس پر عمل کریں، وہ احکامات پہ عمل نہ کیا تو گناہ گار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائیں ذبح کرو، اب ایک نارمل تھا، لیکن وہ سوال کرتے رہے کیسی ہوگی، اس کے اوصاف کیا ہیں، وہ ہمیں بتائیں، ہمیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا ہے۔ تو پھر آپ نے جب انہیں اللہ کے ان پر احکامات نازل ہوتے گئے، وہ بتاتے گئے، تو وہ خود ہی سوال در سوال کر کے بہت زیادہ مشقت میں خود ہی پھنس گئے، اور پھر اس پر عمل کیا انہوں نے، اس پر ان کو عمل کرنا تھا۔ تو یہ ہے بلا ضرورت سوال کرنا، یا جسے فضول قسم کے سوالات کرنا، بھی جتنا اللہ کا حکم ہے اتنا عمل کرو۔ اب اس وقت تو احکامات نازل ہو رہے تھے نا،
اچھا آج اس سے سوال مطلقاً منع نہیں، آج کے دور میں کوئی کسی عالم سے جا کے پوچھے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل پوچھے، تفصیل پوچھے، عمل کرنے کا طریقہ، کیونکہ آج کوئی نئے احکامات نہیں آنے، وہ تو آپ کو وہی بتائیں گے جس طرح فرض ہو چکے ہیں اور اسی طرح انداز ہیں۔ تو کچھ وہ وقت تھے کہ جب جتنا تھا اس کے بعد زائد سوال کرنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور آج اتنا تو ضرور ہے کہ بے وقت، بے موقع، بے ضرورت اور اب سوالات اور خواہ مخواہ کی بحث، اس سے تو آج بھی بچنا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم علیہ السلام بھی پھر جو صحابہ کو بعد اوقات آپ نے یہ بھی جو ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ پھر فرمایا کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو پہلے لوگوں کو یہ ہلاکت ملی، کیوں ملی؟ وہ اس وجہ سے ملی۔ تو ایسے کثرت سوالات ان کی ہمیں ممانعت فرمائی۔ ہاں، مفید سوال، اچھا سوال، بلکہ اچھا سوال آدھا علم کہا گیا ہے۔ سوال اچھا ہوگا، سوال کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، جواب دینے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، ان کو سننے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اچھے سوالات کرنے چاہیے جن کا آپ کو بھی فائدہ ہو، عالم دین جو جواب دے رہے ہیں ان کو بھی ایک تسلی ہو، خوشی ہو کہ میں نے کسی کو دین کی ایک بات سمجھائی ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے گئے اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا گیا کہ اس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ مختلف جانوروں کے 4 نام رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، اور وہ اسی طرح انہوں نے زمانہ جاہلیت سے خود ہی ایک بنا لیا تھا تصور کہ اونٹنی اگر اتنے اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر 5واں وہ اسے بالکل ایک سائڈ پہ الگ تھلگ کر دیتے تھے کہ اس سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، کوئی سواری نہیں کرے گا، یا دیگر اس کو کہ یعنی اس کو وہ خاص اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے گائے بیل، اس میں بھی، بکریوں میں بھی، یعنی ہر میں کوئی نہ کوئی اپنے اصول بنا کے اپنے ذوق کے مطابق وہ اسے پھر حرام جانتے تھے۔ تو اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا، ایسے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی ایسا نہیں کہا، ایسا نہ کوئی بحیرہ نامی جانور، نہ وسیلہ نامی، نہ حام نامی، نہ سائبہ نامی۔ تو یہ مختلف جانوروں کے نام انہوں نے خود رکھے تھے اور مخصوص اپنی شرائط رکھ کے ان جانوروں کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عوام کا خود بخود کسی جانور کو حرام سمجھنا یہ تو اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی جانور کی نسبت اللہ کے نیک بندے، پیارے بندوں کی طرف کر دیں تو وہ اسے بھی حرام سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کتنی یہ جہالت والی بات ہے۔ وقت ذبح جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، قصدن چھوڑا جائے، وہ جانور حرام ہوگا، نہ کہ جس جانور کی صرف نسبت کر دی جائے کہ یہ غوث پاک کی طرف سے ہم نے قربانی کرنی ہے، یہ غوث پاک کی طرف سے ہم نے ذبح کرنا ہے، یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فلاں بزرگ کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے نیاز کے لیے۔ لیکن جب ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے اس پر، تو اس نسبت سے ہی معاذ اللہ وہ حرام، کئی لوگ ایسے کہ وہ جانوروں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ آیتیں کون سی پڑھیں گے؟ یہ آیتیں پڑھیں گے جو مشرکین کے انداز پر، جو مشرکین کے طریقہ کار زمانے جاہلیت کے جانوروں کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی ان کو وہ پڑھتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، وہ ایمان والوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور یہ بیسک غلطی لوگ کھا جاتے ہیں کہ دیکھیں کسی جانور کی کسی طرف نسبت آنا اور بات ہے، ذبح کے وقت نام کس کا لیا جائے گا یہ اور بات ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے
جو اللہ نے نازل فرمائے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا گرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو نہ انہیں ہدایت ہو؟ یہاں پر بھی مشرکین کا وہی انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، کہہ رہے نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں گے۔ باپ دادا اگر اپنی جہالت اور ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ شرک میں پڑے رہے تو کیا بعد والے بھی یہی کرتے رہیں گے اور دلیل اس کو بنائیں گے؟ یہ مشرکین کا طریقہ کار ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت سیکھنی چاہیے کہ جو آج بھی بطور مسلمان بھی کئی اس طرح کی رسومات سر انجام دیتے رہتے ہیں جو کہ غلط، غیر شرعی، ناجائز جسے کہ اچھا جب ان سے کہا جائے کہ یہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے چونکہ خاندان میں ہے، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، باپ دادا کا کام کرنا یہ اصول نہیں ہے۔ آباء و اجداد غلط بھی ہو سکتے ہیں، اپنی کم علمی اور جہالت کے پیش نظر وہ کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا، شعور دیا، تو اب اسے دلیل نہ بناؤ، اسے دلیل ہاں اچھی چیزوں میں ان کے ساتھ ان کی معیت اختیار کریں اور اسی طرح میں رہنا چاہیے، مگر اگر کہیں غلطیاں ہیں تو پھر یہ دلیل نہیں ہے، پھر یہ دلیل پھر قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہذا آج بھی اگر کوئی رسومات غلط ہیں تو وہ آباء و اجداد کو، خاندان والوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ وہ جو اپنے شرک کی دلیل معاذ اللہ یہ دیتے تھے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں۔ باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، جہالت پر تھے، علم نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد بھی اسی انداز سے چلتی رہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو آج عید مسلم بھی کئی ایسے کام کر جاتے گئے کہ جو غیر مسلموں والے رسومات وہاں سے لے لی، شادی بیاہ کئی چیزیں ہیں کہ جن کو وہاں سے لے کر اپنی ان چیزوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا۔ نکاح تو ایک مقدس عمل تھا، ایک عبادت والا کام تھا، ثواب والا کام تھا، لیکن وہ نکاح کی حد تک تو ہوا، لیکن دیگر جو رسومات ہیں وہ مسلمانوں نے ادھر ادھر سے سب اکٹھی کر کے اور یوں اپنے یہ سلسلے چلانے والے بن گئے ہیں۔ الامان الحفیظ، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو حسب استطاعت ہمیں روکنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کی فکر ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جب کفار کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اس کے باوجود بھی ایک تعداد جو اپنے بغض، اناد کی وجہ سے یا اپنے کفر اور شرک کے اندر اس طرح کے تباہ ہو چکے تھے کہ وہ اسلام کی طرف نہ آئے، اس سے مسلمانوں کا دل رنجیدہ ہوا، انہیں ایک افسوس، قلبی ملال پہنچا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ تم ان کی فکر نہ کرو، یعنی کسی کا گمراہ ہونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بھٹک گیا نہیں آیا اس طرف، تم نے حسب استطاعت اسے نیکی کی دعوت دے دی، اسے برائی سے روک دیا، تم نے روک دیا اسے، لیکن اب نہیں آیا تو پھر اس کو دل کے اوپر کوئی اب ملال بھی نہ لاؤ، دل پہ کوئی ملال، تم اپنی فکر کرو، یعنی ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ یہ اپنے اعمال اچھے کرتے رہو، اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا، تمہیں ثواب دے گا، لیکن اس کا پھر افسوس نہ اپنے اوپر کرو۔ نیکی کی دعوت تھی، وہ پیغام تم نے دے دیا، ان تک وہ پہنچا دیا، لہذا یہاں کوئی یہ دھوکے میں نہ پڑے علیکم انفسکم کہہ دیا تو تمہیں تمہاری اپنی فکر کرنی، کسی اور کو کچھ کہو ہی نہیں، حسب استطاعت نیکی کی بات کرنا، برائی سے منع کرنا یہ لازم ہوتا ہے، جتنی قدرت ہے، جتنی طاقت ہے۔ اور جب آدمی کا غالب گمان، ظن غالب ہو جائے کہ یہ میری بات مان لے گا تو اسے سمجھانا ضروری ہو جائے گا، جب آدمی کا غالب گمان بن جائے۔ بلکہ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا
کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب تم ہدایت پر ہو تو تم کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو فرمایا کہیں اس سے کوئی یہ دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ مجھے اب کسی کو ظلم سے برائی سے روکنا ہی نہیں ہے، اچھی بات کہنی ہے نہیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور نہ روکے تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے، پھر انہیں بھی عذاب میں مبتلا۔ تو ظلم سے روکنا، اس لیے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا گیا کہ ظالم مظلوم دونوں کی مدد؟ ہاں، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس سے ظلم دور کرو، اور ظالم کی مدد کرو یعنی ظالم کو روکو کہ ظلم نہ کرے، وہ ظلم نہ کرے۔ یہ بھی گویا کہ اس کی مدد ہے کہ اسے ظلم سے روکنا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ یا ناظرین کرام، یہ ایک وصیت کے بارے میں بطور خاص حکم بیان فرمایا گیا کہ جب کوئی ایسا شخص ہو اور اس پر اپنی موت کے کچھ علامات اور ایسے آثار نظر آئیں تو وصیت کر دیں۔ مسلمانوں کو وصیت کرے، مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ اچھا، اگر کہیں سفر پر ہیں اور اپنے مسلمان نہیں مل لے تو غیر مسلم بھی ملتا ہے تو ان کو گواہ بنا لے۔ اس آیت مبارکہ کے پیچھے بھی ایک مسلمان کا ایسا واقعہ تھا کہ جو کہیں تجارت پر تھے اور وہاں ان کو اپنی موت کے آثار کچھ ایسے نظر آئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنے مال کی ایک پوری فہرست تھی کہ جسے اپنے سامان کے اندر رکھ دیا، اور اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا کہ میں نے مال کی پوری فہرست بنا کر اندر ڈال دی۔ اچھا، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے وصیت کر دی کہ میرا یہ مال ہے اور یہ مدینے میں فلاں میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ اب جب گھر میں یہ مال پہنچایا گیا تو انہوں نے دیکھا تو اس میں وہ فہرست بھی تھی کہ یہ سامان ہے، تو جب سامان دیکھا تو کچھ سامان اس میں نہیں تھا۔ اب وہ جو سامان اس میں نہیں ملا تو انہوں نے جا کے پوچھا کیا انہوں نے کچھ بیچا تھا؟ کہا نہیں بیچا۔ کہا کچھ علاج پہ رقم خرچ کی ہے کچھ سامان بیچ کر؟ کہا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا ہمیں تو اس کی فہرست میں سے یہ ملا ہے اور تم نے جو سامان دیا اس میں یہ نہیں ہے۔ تو وہ قسم کھانے لگ گئے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ احکامات بھی بیان فرمائے، اور یہ بھی روایت میں حدیث پاک میں یہ آیا کہ بعد میں وہی جو سامان ان سے نہیں ملا تھا وہ مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس وہ سامان دیکھا گیا۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے انہی عیسائیوں کا، نصارہ میں سے ان غیر مسلموں کا نام لیا کہ یہ فلاں فلاں شخص سے ہم نے یہ خریدا ہے۔ تو یوں یعنی بعد میں وہ سب معاملہ کھل گیا کہ وہ جو قسم تھی وہ جھوٹی قسم انہوں نے کھائی تھی اس پر۔ تو کچھ احکامات یہاں اللہ پاک نے اس کے بیان فرما دیں، اور قسم لینے کا ایک وہ طریقہ بھی خاص ارشاد فرما دیا کہ اس انداز سے بھی قسم لیں۔ اگر تمہیں شک گزرے تو نماز کے بعد، تو عصر کی نماز کے بعد عموماً اس طرح کے کوئی اگر معاملہ ہوتا تو وہ ان سے قسم لی جاتی۔ تو یہ آیت مبارکہ میں وصیت اور اس سے متعلق چند باتیں بیان ہوئی ہیں، اور مزید بھی آگے اسی کے کچھ احکامات ہیں، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے تو انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں یہاں سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ وصیت، یا ناظرین کرام یاد رکھیں کہ وصیت پہلے جب باقاعدہ وراثت کے احکامات نہیں تھے تو اس وقت تو وصیت کا حکم سخت تھا اور فرضیت اس کی تھی، لیکن جب وراثت کے احکامات نازل ہو گئے کہ کس کا کتنا کتنا ہے تو پھر وہ وصیت کے احکامات اس طرح نہ رہے۔
بلکہ اپنے اعتبار سے کون سی وصیت واجب ہے، کون سی مستحب ہے اور کون سی وصیت مکروہ، اس طرح کے احکامات یہ بیان ہوئے۔ لیکن یہاں جو بطور خاص بیان ہوا وہ کہ اگر آپ کہیں راستے میں، کہیں سفر میں، کہیں ادھر ہیں تو آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے حوالے سے وصیت کریں۔ بہرحال جو وصیت اور جو کسی کو اس طرح کا پیغام جس کا حق اس کے پاس موجود ہے تو یہ ضرور ان صاحب حق کا حق انہیں واپس کیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی امانت اگر ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پہ کوئی پیسہ کہیں دینا ہے، چاہے وہ مسجد کا ہے، مدرسے کا، کچھ اور بھی ہے، تو اس طرح کے معاملات بھی ایسے کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے گھر والے ان کو پتہ ہو کہ یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، تو اس کے طریقہ کار یعنی لکھ کر لگا دیا جائے، کچھ ایسا بتا دیا جائے، گواہ بنا دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو، یعنی آدمی کے ساتھ ظاہر ہے موت کا واقعہ تو ہونا ہی ہے، لیکن وہ پیسہ پھر جو کہیں اور کی امانت تھی وہ گھر والے بطور وراثت ہی نہ سمجھ لیں کہ انہی کا تھا تو یہ ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کئی معاملات کے اندر یہ آیت مبارکہ بڑی ایک رہنما اور آئیڈیل ہے، تو یہ والے احکامات بھی ہمیں سیکھنے بھی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ جن کی امانتیں ہیں وہ امانتیں ان کے سپرد ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن آسان درس قرآن